ہاں تو کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ دریا پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے، نہ غصے سے نہ تیزی سے، بلکہ خاموشی سے۔ مسلسل وہ بہتا رہتا ہے، دن بدن، سال بسال، بغیر جلدی کیے، بغیر تقاضا کیے، بس آہستگی سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اور جب میں زندگی کو یوں کھلتے دیکھتا ہوں جیسے کوئی کتاب جس کے کئی صفحات ابھی پڑھے نہیں گئے، تو میں سوچتا ہوں ہم جو خود کو عقل مند مخلوق کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو، ہم فطرت کا یہ سادہ سبق کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ وہ سب کچھ جلدی ہو جائے جسے مکمل ہونے کے لیے وقت درکار ہے؟ ہم ایک جلد باز دور میں جی رہے ہیں۔ سیکنڈز گھنٹوں جیسے لگتے ہیں اور گھنٹے تو جیسے صدیوں کے برابر ہو گئے ہوں۔ ہم بے چینی سے انگلیاں بجاتے ہیں، کسی ڈاؤن لوڈ کے انتظار میں، کسی جواب کے انتظار میں، مواقع کے لیے، کامیابی کے لیے، محبت کے لیے، شفا کے لیے۔ ہم سب کچھ فوراً چاہتے ہیں، فوری کھانا، فوری شہرت، فوری حل۔ لیکن زندگی کی سب سے قیمتی چیزیں ہماری جلد بازی پر مسکرا دیتی ہیں۔ وہ ہماری گھڑیوں کی ٹک ٹک کے تابع نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر، ایک لمحے میں محبت پیدا نہیں ہوتی، اعتماد جلدی میں قائم نہیں ہوتا، دانائی ایک گفتگو میں حاصل نہیں ہوتی، اور شفا شاید صبر کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ جسم اور روح کے زخموں کو وقت چاہیے، سانس لینے کے لیے، بھرنے کے لیے، اور زخموں کے نیچے چھپی طاقت کو پھر سے دریافت کرنے کے لیے۔ میں نے یہ بات مشکل راستے سے سیکھی ہے کہ جلد بازی تباہی کی طرف لے جاتی، کامیابی کی طرف نہیں۔ ذرا تصور کریں اس سنڈی کا جو آسمان دیکھنے کی جلدی میں اپنے پیلے کوکون سے وقت سے پہلے باہر نکل آتی ہے۔ اس کے سامنے پرواز نہیں بلکہ ناکامی ہوتی ہے۔ تتلی کی خوبصورتی صبر کا انعام ہے، کوکون کے اندر کی خاموشی جد و جہد کا صلہ، اس عمل پر بھروسہ رکھنے کا اجر جو ابھی مکمل نہیں ہوا۔ تو پھر ہم کیوں جلدی کرتے ہیں؟ شاید ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ وقت ہمیں بھول جائے گا، کہ انتظار کرتے کرتے ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، وقت کسی کو نہیں بھولتا، وقت سب کچھ یاد رکھتا ہے۔ وقت ہر وعدہ پورا کرتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ چلیں، بجائے اس کے کہ اسے پیچھے چھوڑنے کی کوشش کریں۔ قدیم درختوں کو ہی دیکھ لیں، جن کی جڑیں زمین میں گہری جا چکی ہیں اور شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ وہ دنوں یا ہفتوں میں اتنے بلند نہیں ہوئے، بلکہ دہائیوں، صدیوں میں۔ طوفان آئے، ہوائیں چلیں، پھر بھی وہ ڈٹے رہے، صبر سے، برداشت سے، ثابت قدمی سے۔ اور اب وہ تھکے ہارے مسافروں کو سایہ دیتے ہیں، گم شدہ راہ والوں کو پناہ دیتے ہیں،
اور بھٹکے ہوئے دلوں کو سکون دیتے ہیں، اطمینان دیتے ہیں۔ صبر کا مطلب بے عملی نہیں، صبر ایک خاموش طاقت ہے۔ یہ وہ دریا ہے جو اس لیے بہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے، اس لیے نہیں کہ اسے مجبور کیا جائے۔ یہ وہ بیج ہے جو سرد مٹی میں دفن رہ کر بھی بہار پر ایمان رکھتا ہے جو ابھی آئی نہیں۔ یہ وہ فنکار ہے جو برسوں لگا دیتا ہے صرف ایک شاہکار بنانے میں، جانتے ہوئے کہ خوبصورتی کو جلدی میں تخلیق نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور صبر جب ایک ساتھ ہوں، عظمت کے معیار بن جاتے ہیں۔ وہ ایسے کردار تعمیر کرتے ہیں جو پتھر اور فولاد کے نہیں بلکہ دیانتداری، ثابت قدمی اور خاموش اعتماد کے قلعے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے قلعے ہیں جنہیں کوئی طوفان گرا نہیں سکتا، کوئی چور چرا نہیں سکتا۔ ایک کمہار کو دیکھیں جو مٹی کو شکل دیتا ہے، ہر حرکت سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ اگر وہ زیادہ جلدی کرے تو برتن بکھر جاتا ہے، اگر بہت سست ہو تو مٹی سوکھ جاتی ہے۔ تخلیق کا ایک خاص ردم ہوتا ہے، ایک توازن، اور یہ ردم وقت طے کرتا ہے۔ کمہار چاک کو تیز نہیں گھماتا کیونکہ وہ عمل کا احترام کرتا ہے۔ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگی کے عمل کا احترام کرنا ہوگا۔ ہمیں ان ابواب کو عزت دینی ہوگی جو آہستہ آہستہ کھلتے ہیں۔ ان اسباق کا خیر مقدم کرنا ہوگا جو بار بار دہرائے جاتے ہیں جب تک ہم انہیں سیکھ نہ لیں۔ ان خوابوں پر ایمان رکھنا ہوگا جو خاموشی سے جڑیں پکڑ رہے ہیں۔ ہمیں سکون کے لمحوں میں بیٹھنا سیکھنا ہوگا۔ اپنی زندگی کی سرگوشیوں کو سننا ہوگا اور بھروسہ رکھنا ہوگا کہ جو ہمارے نصیب میں ہے وہ ہم سے کبھی دور نہیں ہوگا۔ صبر ہمیں عاجزی سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم وقت کے مالک نہیں بلکہ اس کے شاگرد ہیں۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہماری ترقی ہر روز نظر نہیں آتی، لیکن جب ہم مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی دور آ چکے ہیں۔ ہر قدم چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ترقی ہے، اور وقت ہماری زندگی کا کینوس ہے۔ یہ ہماری کامیابیوں اور ناکامیوں، خوشیوں اور غموں کے لیے جگہ بناتا ہے۔ یہ جلدی نہیں کرتا کیونکہ یہ جانتا ہے کہ خوبصورتی جلد بازی میں نہیں، ہم آہنگی میں ہے۔ ایسے دن آئیں گے جب انتظار کرنا ناقابل برداشت لگے گا، جب خاموشی ویرانی لگے گی اور سکون جمود محسوس ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، سکون میں بھی زندگی ہوتی ہے۔ جمی ہوئی جھیلوں کے نیچے بھی پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ بنجر سردیوں میں بھی زندگی سوتی ہے، صرف بہار کی گرمی میں جاگنے کے لیے۔ اپنی زندگی کے وقت پر بھروسہ کریں، اس کائنات پر ایمان رکھیں جو صبر کے ساتھ آپ کو ایک عظیم تخلیق میں ڈھال رہی ہے۔ وقت اور صبر کو اپنا ساتھی بنائیں، اپنے رہنما بنائیں، اپنے خاموش معمار بنائیں، کیونکہ جب آپ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ پہاڑ جن سے آپ ڈرتے تھے رکاوٹ نہیں بلکہ سیڑھیاں ہیں، آپ کی مستقل مزاجی اور صبر سے تراشی ہوئی سیڑھیاں۔ ایک دن آپ
اپنی منزل پر کھڑے ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، ان پیچیدہ راستوں کو، اس سست روی والے سفر کو، ان صبر کے لمحوں کو، اور آپ مسکرا دیں گے، اس لیے نہیں کہ یہ سفر آسان تھا، بلکہ اس لیے کہ یہ قابل قدر تھا۔ اور تب آپ کو سمجھ آئے گا، واقعی سمجھ آئے گا کہ عظمت اس میں نہیں کہ آپ کتنی جلدی پہنچ گئے، بلکہ اس میں ہے کہ آپ نے راستے میں کتنا گہرائی سے جیا۔ ہاں، تو سانس لیں، بھروسہ رکھیں، صبر کریں، آپ کا وقت آ رہا ہے۔